بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ جب زندگی ایک دم بورنگ ہو جائے، بالکل روٹین لائف بن جائے، تو سب سے زیادہ شکر ادا کیا کرے، کیونکہ روٹین لائف بھی ایک نعمت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں پیش آ رہا۔ خوشی کوئی فہرست نہیں ہے جسے پورا کر کے آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک اچھی نوکری، چمکتی گاڑی، یہاں تک کہ کسی کی محبت، ان سب کو پا کر بھی آپ کو خوشی کا راستہ نہیں ملے گا اگر آپ اندر سے مطمئن محسوس نہیں کرتے، خود کو نہیں پہچانتے اور خود سے محبت نہیں کرتے۔ اگر آپ اندر سے مطمئن ہیں تو آپ بغیر وجہ کے بھی خوش رہنا جان جاتے ہیں۔ اگر آپ ہر غیر ضروری چیز کو اپنی میموری میں سیو کر لیتے ہیں تو آپ بھی موبائل ڈیوائس کی طرح ہینگ ہو جائیں گے۔ ہمت کیجئے، ڈیلیٹ کیجئے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو اور کچھ انسانوں کے رویوں کو۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کی بجائے یا تسلی دینے کی بجائے چپ چاپ اپنے کندھے سے سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے نہ ہی کچھ بولے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کبھی ہم سادگی کی وجہ سے دھتکار دیے جاتے ہیں اور کبھی کوئی اس سادگی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر سے نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ لہجوں کا اثر دھڑکتے دلوں کو ساکن کر دیتا ہے، لہذا اپنے لہجوں میں نرمی، رویوں میں سادگی اور کردار میں عاجز و انکساری رکھیں۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دعائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی۔ جھوٹ بول کر کسی کو متاثر کرنا بہت ہی آسان کام ہے، لیکن جب حقیقت عیاں ہوتی ہے تو پھر انسان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ کچھ چیزیں ہمیشہ دل میں باقی رہ جاتی ہیں، ہاں وقتی طلب تو نہیں ہوتی، مگر دل کے کسی کونے میں وہ حسرت بن کر ہمیشہ سانس لیتی رہتی ہیں۔ زندگی اعتبار ہی کی جنگ ہوتی ہے، اور جب اعتبار ختم ہو جاتا ہے تو لگتا ہے زندگی ختم ہو گئی، لیکن حقیقتاً زندگی اس کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، جب آپ چہروں کے پیچھے چھپی مکاری سے بھی واقف ہوں اور ان کے سامنے مسکرا بھی رہے ہوں۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ حسرتیں کچھ اور ہیں، وقت کی التجا کچھ اور ہے۔ کون جی سکا اپنی زندگی مرضی سے، دل چاہتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔
سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دو. خود کو دور رکھنا فضول کے پریشر اور ناپسندیدہ چیزوں اور وقتی تعلقات سے. اپنا کام کرو اور کسی کا کھلونا مت بنو. آج تک کسی نے تمہارا خیال رکھا نہیں نا. جب تم خود ہی اپنی ذات کو اہمیت نہیں دو گے، کسی اور کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہارا خیال رکھے؟ بانو قدسیہ کہتی ہیں، زندگی میں اگر ہم سفر کے انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرو جو آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے. یہ محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی. جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ محبت گھر کے کھڑکی دروازوں سے نکل کر بھاگتی ہے. میرا خیال ہے کہ اداس ترین لوگوں کی اولین ترجیح یہی ہوتی ہے کہ دوسروں کو خوش رکھ سکے، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بے وقت ہونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اور نہ وہ کسی کو ایسے دکھانا چاہتے ہیں. سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے، اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے. اصلاح کیجیے، لیکن کسی کے سامنے شرمندہ کرنا اصلاح نہیں بلکہ تنقید کے زمرے میں آتا ہے. زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ: ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے. انسانی دماغ صرف اپنی شرمندگی یاد رکھتا ہے، دوسرے کی نہیں. آپ کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں کے برے واقعات یا شرمندہ کرنے والے واقعات نہیں یاد. آپ کو صرف ان کی نعمتیں نظر آتی ہیں. ایسے ہی دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی زندگی کے وہ واقعات نہیں یاد جن میں آپ نے خود کو شرمندہ کروایا ہو. لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ بھی بھول جائیں. خوشی تو انسان کسی کے ساتھ بھی بغیر سوچے سمجھے بڑے فخر سے بانٹ سکتا ہے، لیکن درد کو بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کر شیئر کرنا ہوتا ہے. کسے بتائیں اور کس سے چھپائیں، کیونکہ درد کو سمجھنے کے لیے ایک خاص ذہنی پختگی درکار ہوتی ہے جو درد کو سمجھتی ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. سننے کی بہترین آوازوں میں سے ایک بہترین آواز ضمیر کی بھی ہے. ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں. اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا. زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں. لوگ بھی کتنے عجیب ہیں. غلطی پر معذرت کی بجائے رابطے توڑنا ان کو زیادہ آسان لگتا ہے، حالانکہ یہ غلطی پر دوسری غلطی ہے. راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو. کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے. خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں. ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے. رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے.